اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ یا من خرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم ما کان قبل ان یکون والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد خاتم النبیین سید المرسلین ورحمت للعالمین واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا خلیلا صلوات پر محمد اسلامی روحانیات اس مجلس کا جو سلسلہ ہے اس کا عنوان میں نے بنایا ہے۔ کل کی پہلی مجلس تھی، اس میں میں نے روحانیات کے متعلق چند باتیں بیان کی تھیں۔ آج اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل کی مجلس سے میں نے کہا تھا کہ اسلام میں انسان کا ایک مرتبہ ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ اسلام میں انسان اللہ کا نائب ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے اور اللہ کا امانت بردار ہے۔ اس لحاظ سے انسان کو جو رتبہ دیا گیا ہے وہ رتبہ کسی اور مذہب میں کسی نے انسان کو نہیں دیا۔ اس کے علاوہ کل کی مجلس سے میں نے اور بھی قرآن کے متعلق آپ کے سامنے باتیں عرض کی تھیں۔ آج اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہیومن ویلیوز، انسانی اقدار اور اس اسلام میں جو ہے ہیومن ویلیوز کیا ہیں اور اسلامک ویلیوز کیا ہیں، اسلامی اقدار اور ہیومن ویلیوز، اس کے متعلق عرض کروں گا اور آگے مجلس آگے بڑھے گی۔ اب آپ ہیومن ویلیوز کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام میں انسان کے لیے جو ہیومن ویلیوز ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مساوات، ایکویلٹی، فریٹرنیٹی، ایکویلٹی، سب انسان برابر ہیں۔ اور دوسرے فریڈم، آزادی، مذہب کی آزادی، ہر قسم کی آزادی۔ شریعت کے قانون میں رہتے ہوئے انسان بالکل آزاد ہے، اس کو ارادہ خود اختیاری دیا گیا ہے اور وہ بالکل آزاد ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، تو ایک تو آزادی ہے اور دوسری چیز انسان کی برابری، مساوات، سارے انسان مساوات، سب برابر ہیں۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں دو آیتیں پیش خدمت ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے انسان کو جب مخاطب کیا ہے قرآن میں تو کہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ تو یہ آیت جو ہے وہ انسانوں کی برابری کے لیے ہے، مسلمانوں کی برابری کے لیے نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ تو جو ایک براڈ کانسیپٹ جو ہے انٹرنیشنل فریٹرنیٹی کا اس آیت میں آپ کو ملے گا۔ جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شمائل وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا اور تم میں چھوٹے چھوٹے قبیلے اور چھوٹے چھوٹے طبقے اور قبائل اس لیے پیدا کیے کہ تم پہچانے جا سکو۔ تم میں اللہ کے قریب وہی ہے جس کے پاس کیریکٹر ہے۔ ان اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب وہی ہے جو اللہ کے قریب وہ ہے جس کے پاس کیریکٹر ہے۔ تو کیریکٹر پر یہاں پر علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کسی نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق کہا تو اس نے کہا کہ اسلام میں
کیریکٹر کی بہت بڑی ویلیو ہے اور صاحب کردار جو ہے اس کی ویلیو ہے۔ اگر ایک غلام حبشی، مولا فرماتے ہیں اگر ایک غلام حبشی کے کردار اچھے ہیں تو ایک سید خرشی جس کا کردار کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقابلے میں اس کی فضیلت ہے یہ۔ تو بہرحال اس آیت کے ذریعے سے کاسٹ، کریڈ، قوم، جغرافیکل لوکیشن، لسانیات، لینگویج، ہر قسم کی جو تفریق اس وقت دنیا میں پائی جا رہی ہے، اسلام نے ان ساری تفریقوں کو مٹا دیا، کہا کہ سب انسان آپس میں برابر ہے، چاہے وہ کسی ان کا اوریجن چاہے کچھ بھی ہو، انسان ہے تو سب برابر ہے۔ یہ انسانی ایکویلٹی کی یہ، اور اس کے بعد انسان کی آزادی۔ تو سب میں پہلے آزادی، انسان کی آزادی مذہب ہے، کہ مذہب کی آزادی کسی قوم پر زبردستی دین کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو سب میں پہلے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور دین کی آزادی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس میں کہ یہ سورہ آیت الکرسی کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد وہ سورہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے سوروں میں آپ پڑھتے ہیں، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین، کہ آپ اے حضور، اے میرے رسول صلوات بر محمد علیہ، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم جس کو مانتے ہو ہم نہیں مانتے، تم جس کو خدا مانتے ہو ہم نہیں مانتے، اور ہم جس کو خدا مانتے ہیں تم نہیں مانتے جو ہے۔ تو یہ سلسلہ چلے گا، چلیے لیٹ اس لیو پیسفلی جیسے، کہ ہے تمہارے جو خیالات ہیں وہ تمہارے ساتھ، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہمارے ساتھ، لکم دینکم ولی الدین، تم اپنے مذہب پہ رہو، اپنے مذہب پہ، لیٹ اس لیو پیسفلی جیسے۔ تو مذہب کی آزادی انسان کو دی گئی ہے، اور یہ کہ کوئی کسی قسم کی زبردستی دین میں نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ یہ انسانی اقدار کو اور مسلم فریٹرنیٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اور ویلیوز کو، ہیومن ویلیوز کو آگے بڑھانے کے لیے یہ دو آیتیں ہیں آپ کے سامنے، ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی۔ اس کے علاوہ اسلام نے اور بہت سی چیزیں، ایک تو یہ کہ اسلام نے وعدے کی پابندی کے لیے بہت صراحت سے احکام دیے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو آپ پورا کیجئے، اوفوا بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، چاہے یہ وعدہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، وعدے کو وفا کرنا ہے۔ تو یہ وعدے کو وفا کرنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اوفوا بالعقود، تم جو وعدہ کرتے ہو تم وعدے کو پورا کرو۔ تو یہ وعدے کی پابندی جو ہے اور کافی صراحت کے ساتھ، چاہے وعدہ کس کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ اسلام نے سچائی کی تعلیم دی ہے کہ سچے بن، سچائی کیا چیز ہے اور حق کا ساتھ دینا کیا ہے۔ ہیومن ویلیوز میں حق کا ساتھ دینا بہت بڑا رتبہ ہے، حق کا ساتھ دینا جو ہے بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ حق کا ساتھ دینا کیا بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اے ایمان لانے والو، تم جو ہے تم اگر تم حق کا ساتھ دو ہمیشہ، اور چاہے یہ حق تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ حق تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تم حق کا ساتھ دو، اور اپنے ہوا اور ہوس کو تم موقع مت دو جو ہے حق کو سے پلٹنے کے لیے۔ انسان کی ہوا اور ہوس جو ہے اس کو آپ موقع مت دو، اور
کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس مت کرو حق کو بولنے میں، جو ہے بہت بے دریغ جو ہے حق کا اظہار کیا کرو۔ تو یہ حق کا اظہار چاہے کسی کے لیے بھی ہو، اور کہا کہ حق کا ساتھ دو، تم کونوا قوامین بالقسط، اللہ کہہ رہا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والوں میں ہو جاؤ۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا ہیومن ویلیوز کے لیے کہ چاہے کوئی ہو حق کا ساتھ، حق سے منحرف مت کرو۔ اب یہ بات کہ بھئی یہ جو ڈپلومیسی ہے یا جو ہے سیکولرزم کی باتیں ہیں کہ ایک زبان میں ایک ہے، دل میں کچھ ہے، یہ سب اسلام کا نہیں ہے۔ آپ کے زبان میں جو ہے وہ دل میں بھی وہی ہونا چاہیے۔ زبان اور دل کی باتیں الگ الگ نہیں ہونا چاہیے اسلام میں، وہ منافقت ہے۔ تو ایک ہی چیز دل میں بھی وہی اور زبان پہ بھی وہی، چاہے کسی کے متعلق کچھ نہ ہو۔ اس کا ہیومن ویلیوز میں اللہ نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں عورتوں کو ایک تفریح کا ذریعہ سمجھا گیا، اور آج بھی وہی ہے، اس عورت ایک تفریح کا ذریعہ ہے۔ لیکن عورت کو مقام دینا، عزت کا مقام دینا، اسلام سورہ نساء پورا عورتوں کے حقوق کے متعلق ہے، آپ پڑھ لیجئے سورہ نساء، عورتوں کے حقوق۔ اور عورتوں کو برابر کا حق دیا گیا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہے عورتوں کے کیئر ٹیکر ہیں۔ اس کا کیئر ٹیکر ہے، اس کا ترجمہ انہیں حاکم نہیں ہے۔ قوامون کا جو ہے لوگ جو پاس ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورت پہ حاکم ہے، یہ قوامون کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ کہ کیئر ٹیکر ہے، ان کی ذمہ داری ہے اس کو پرورش کرنے کی، یہ ہے۔ تو اس طریقے سے عورتوں کا جو مقام ہے اسلام میں، اور سب میں پہلے عورت کو حصہ دلایا گیا، اپنے ماں باپ کا حصہ، اپنے شوہر کا حصہ، اولاد کی طرف سے حصہ، تب یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو نصف حصہ کیوں ہے، مرد کے برابر کیوں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، مرد جو حصہ پاتا ہے صرف ایک ہی سورس سے پاتا ہے، کہ والد کے پاس سے پائے گا، تو ایک ہی سورس ہے۔ لیکن عورت جو حصہ پا رہی ہے، مرد کے پاس سے حصہ الگ ہے، اس کا جو ہے 1/10، اور اس کے بعد شوہر کے پاس سے حصہ ہے، بچوں کے پاس سے حصہ ہے، اور اس کی کفالت کا پورا جو ہے ذمہ داری مرد کے متعلق ہے، اور مرد کے اور شوہر کے مرنے کے بعد بچوں پہ ہے۔ تو اس طریقے سے ان سارے بینیفٹس کو آپ ایڈ کر دیجئے تو عورت کا حق کسی طریقے سے مرد کے حق سے کم نہیں ہوتا ہے اسلام میں۔ تو یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ جو اس میں بالکل انفیریارٹی ہے اور آدھا حصہ دیا گیا ہے، غلط ہے۔ تو ہیومن ویلیوز میں عورت کا مقام ہے۔ اب ریسنٹلی جو ہے یہ چل رہا ہے کہ جو ہے عورتوں کو سنسار کرنے کا جو حکم ہے سب کہ انڈیسنسی کی سزا میں، زنا کے سزا میں جو سنسار کیا جا رہا ہے، وہ سنسار کرنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں۔ سنسار کرنے کا حکم سب سے پہلے خلیفہ دوم نے جاری کیا